الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر اللہ. سورہ الاعراف دے وچوں ایک قدرے طویل ہے مبارکہ تواڈے سامنے سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی. اللہ تعالیٰ ایک ایسی مرد کا ذکر فرمائندا ہے اس آیت وچ جڑی ساڈے ارد گرد دے لوکاں دے وچ تے ساڈے اپنے نفساں دے وچ بکثرت پائی جاتی ہے. اس مرد کا نام ہے کبر. ساڈی زبان دے وچ تکبر. تکبر ایک ایسی چیز ہے جیڑی انسان دے دل نو انا کر دے. سانو اندازہ نہیں کہ کتنا خطرناک مرض ہے. اللہ فرمائندہ پہ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق کہ اسی پھیر دینے ہیں اپنی آیتاں انہاں لوگاں کو. اسی انہاں دی اکھاں تو اوجھل کر لینے ہیں اپنیاں نشانیاں. وہ لوگ جڑے زمین دے وچ تکبر کرتے ہیں بغیر کوئی حق رکھتے ہوئے. کی حالت ہے انہاں دی؟ وہیں یرو کل آیات. اگر اسی انہاں نو ساری آیتاں بھی دکھا دیں, اگر وہ ساری کل آیتاں کل نشانیاں بھی ویکھ لون لا یؤمنو بہا تو انہاں تے ایمان نہیں ہے. وہیں یرو سبیل الرشد. اگر انہاں نو اسی ایک سدھا رستہ ہدایت دا رستہ رشد دا رستہ بھی دکھا دے بھی لا یتخذوہ سبیلا تے اے اس رستے نو چھڑ دیندے, اس رستے تے نہیں ٹرتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ تے اگر کوئی غلط رستہ ویکھ لون, گمراہی دا رستہ ویکھ لون, بھٹکن دا رستہ ویکھ لون یتخذوہ سبیلا تے اس رستے تے ٹر پون. یعنی کیا عجیب معاملہ ہے کہ سیدھا رستہ آوے, اللہ دی نشانیاں آمن, نہ انہاں نشانیاں نو ویکھنا چاہتے ہیں نہ سیدھے رستے تے ٹرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی پٹھا رستہ ویکھ لون تے بھج کے اس رستے تے چڑھ جاندے تے ٹرنا شروع کر دیندے. ذالک بانہم, یہ کیوں ہے, یہ معاملہ کیوں ہویا؟ کذبوا بآیاتنا, کیونکہ انہاں نے ساڈی آیتاں نو ساڈی نشانیاں نو جھٹلا دیتا. وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ تے اے بے خبر رہے ساڈی نشانیاں ساڈی آیتاں. یعنی بنیادی قلیبی لفظ جڑا ہے یتکبرون فی الارض, جنہاں نے تکبر کیتا زمین دے وچ. عرض کرتا پہ آسو تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اکھاں تو نہیں لیکن دل نو انا کر دیتی ہے. کیونکہ اگر جس لیے یہ جی آیتاں اسی قرآن دی پڑھنے ہیں جڑی کہ تقریباً 200 دے لگ بھگ آیت ہے جڑی اسے ایک موضوع دے نال ڈیل کرتی ہے. کیونکہ پروردگار نے کائنات وچ بنائی ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے اسی بکھینے ہیں تے بکھینے رسائیں اپنی آیتاں اپنی نشانیاں تواڈے ارد گرد دے لوکاں دے وچ مخلوق دے وچ تواڈے ارد گرد دے ماحول دے وچ تے تواڈے اپنے نفس دے وچ حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ انہاں دی اکھاں تو پٹیاں لے جاون, حجاب اتر جاون تے اس حق نو پہچان لون. یعنی پوری کائنات اللہ نے بنائی اس پر ہے, اس ترتیب تے بنائی ہے, اس سانچے ڈھالی ہے کہ ہر شے اللہ دی آیت ہے. باویں اے درخت ہوئے, اے زمین ہوئے, اے کان جڑا اڑدا پیا, اے بندے جڑے بلندے پے, بندے جڑے سنتے پے, مٹی جڑی تواڈی قدماں دے ہیٹھ ہے, ایک ایک شے اللہ دی آیت ہے. قرآن دے وچ کوئی ایسی شے نہیں پائی جاندی کائنات جس تے انگلی رکھاں تے آکھاں اللہ دی آیت ہے.
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہر چیز اللہ دی آیت ہے، لیکن جس ویلے یتکبرون فی الارض، تکبر دا مرض دل دے وچ آندا ہے تے کی ہوندا ہے؟ دل انے ہوندے ہیں۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں پر دل جڑے اکھاں دے وچ پائے جاندے ہیں اے انے ہوندے ہیں۔ جس ویلے اے انے ہو جاندے ہیں تے انسان رب دی آیتاں نو ویکھ کے بھی رب نو نہیں ویکھدا، اتنا انا ہو جاتا ہے کہ اس منظم کائنات نو ویکھ کے بھی اے آندا ہے اندا انتظام کرن والا کوئی، ان دی مثال ایک ایسے بندے دی ہو جاندی ہے کہ جیڑا سارا فن پارے دنیا دے وچ ویندا پیا، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے، حجر ہے، پتھر، نباتات، جمادات، حیوانات، تنظیم، نظم، تدبیر، سب کچھ ویکھ کے بھی آندا ہے اس نو بناون والا کوئی نہیں۔ تکبر ایڈی انی کرن والی چیز ہے، ایڈی عجیب گل لگدی ہے کہ اسی ایک جگہ تے جاویے اتھے ساز بجاون والے آویں، گاون والا آوے، کوئی دھن گاوے تے اسی آکھیے کہ اس دھن نو بناون والا کوئی کمپوزر کوئی نہیں۔ کہ ایویں ہی آواز آندی پئی ہے انہاں آلیاں دے وچوں انہاں نو بجاون والا کوئی نہیں، کیڑا عجیب لگسی بندہ۔ اج دا جدید ذہنیت آندا کہ کائنات تا ہے، تنظیم تا ہے، انتظام تا ہے، تدبیر تا ہے، پر مدبر کوئی نہیں، منظم کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ اے انا پن کس ویلے آمدا ہے؟ غافلین، یہ جہالت اس ویلے آمدی ہے جڑا بندہ غافل ہو گئے۔ غفلت اس پر آمدی ہے کیونکہ تکبر ہے، اور تکبر کیوں آمدی ہے؟ اے میرا موضوع ہے، اس دیوتے اسلام سے بڑی گھٹنی گل ہوئی ہے اس تنظیم دے نال۔ کیوں جہالت ہے کہ ساری بنی ہوئی مخلوق نو ویکھ کے بھی خالق کی پہچان کوئی نہیں؟ یہ جہالت کی وجہ کی ہے کیونکہ غافل ہے۔ غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ تکبر ہے۔ ترتیب سمجھ آتی پئی ہے؟ یہ ترتیب چلتی ہے، جہالت کی بنیاد غفلت، غفلت کی بنیاد تکبر۔ ہن یہ تکبر دی الٹ ہے عجز، انکسار۔ ساڈی جان جاندی ہے عاجز ہون، ساڈی جان جاندی ہے منکسر ہون، ساڈی جان جاندی ہے جھکن تو۔ اس پنوں جھوٹی تکبر دی کہانی اپنے آپ نو بار بار سنائی رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن کا آغاز کیتا ہے ایک بجلی دی کون طرح جبرائیل امین غار ہرا دے وچ نازل ہوئے ہیں کہ قرآن دی پہلی آیتاں پڑھ دے پہن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ تکبر دی بنیاد اللہ سے کرتے اللہ ان الانسان لیطغی، انسان غافل کس ویلے ہوتا ہے، گمراہ کس ویلے ہوتا ہے، متکبر کس ویلے ہوتا ہے، ان رآہ استغنی، جس ویلے اپنے آپ نو مستغنی ویندا ہے، مینوں کسے دی لوڑ کوئی نہیں۔ انڈیپینڈنس، سیلف ریلائنس، خود اعتمادی، خود انحصاری، جس ویلے انسان اپنی محتاجی نو بھول جاتا ہے، اپنی غنا دے اوتے اودی نظر بندی ہے، مینوں کسے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے تکبر دی بنیاد ہے۔ استغنا، غنی ہونا کو بھیڑی گل کوئی نہیں، خود انحصاری کوئی بھیڑی گل کوئی نہیں، خود اعتمادی کو بھیڑی گل کوئی نہیں۔ دنیا نے منہ نو ویکھن دی بجائے اگر بندہ اپنے آپ پہ اعتماد کرے تو چنگی گل ہے، لیکن ایڈی خود اعتمادی کہ خدا اعتمادی نہ رہے، ایڈی خود انحصاری کہ خدا انحصاری نہ رہے، اتنا استغنا کہ توکل ہی نہ رہے، اے دل دا اندھا پن۔ کیونکہ ساڑھی اثر یہ ہے کہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء من اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں بڑی حقیقت ہے کہ سارے رب دے محتاج ہو،
رب دے در تے فقیر ہو. جدید دنیا نعرہ لیندی ہے, سانو کسے دی لوڑ نہیں. اسی حریت دے وچ, اسی آزادی دے وچ یقین رکھنے ہیں. اے نعرہ علی نے بھی لایا لیکن ڈھب نہ لایا. لا تکن عبدا لغیرک فقد خلق اللہ ذرا لہو. کیا نعرہ ہے؟ وہ نعرہ ہے جدید دنیا لیندی, اسی آزاد ہے. علی فرمائندے پہ کہ اپنے غیر دا عبد, اپنے غیر دا غلام نہ بنے, اپنے غیر دا محتاج نہ بنے, کیونکہ اللہ نے تینوں آزاد پیدا کیتا ہے اپنی غلامی واسطے. نعرہ ہوا ہے کہ تو آزاد ہے, پر کوئی بارش کا قطرہ نہیں ہے جڑا آسمان تو ٹپ گیا ہے, بلکہ تو تخلیق ہے کسی خالق دی. تیرے کو دو رستے ہیں, یا دنیا دے اگوں جھک جا تے رب دا باغی ہو جا, یا رب دے اگوں جھک جا تاکہ دنیا تیرے قدمیں جا. دو رستے ہیں, یا رب دے در دا فقیر بن جا دنیا تو غنی ہو جا, یا دنیا دے در دا فقیر بن جا رب تو غنی ہو جا. استغنا پھر بھی لگ انہوں اندری منطقی ہوتی ہے. حریت ساڑی حق ہے, آزادی ساڑا حق ہے. سوال ہے پیدا ہوتا ہے آزاد رحمان کو ہونا ہے یا انسان کو. کیونکہ یہ نہیں کہ جڑا رب دے در تے پڑھتا ہے رب انہوں لوگوں دے در تے سٹھیندا ہے, نہیں. سر بر قدم حسن قدم بر کلا ہوتا, سر بر قدم حسن, میرا سر حسن دے قدم ہے, قدم بر کلا ہوتا, تے دنیا دی بادشاہیاں میرے قدم ہے. میں اس حسین دے قدماں تے اپنا سر جھکایا ہے, اس بار میرے قدماں دے وچ تمام دنیا دے بادشاہاں دے کلا تے تمام تاج آ گئے. سر بر قدم حسن قدم بر کلا وہ تاج, دیوانہ کس شان سے دیوانہ بنا. مصطفیٰ جڑا پوری کائنات دا امام ہے, امام الآخرین والاولین, امام المرسلین, امام المتقین. وہ کی فرمائندہ پہ انا عبد ذلیل, اللہ میں تیرا ذلیل غلام. ذلیل لفظ اردو میں چاہ کے ذلیل ہو گیا. ان اصل مطلب بڑا سونا ہے, کسی دے اقتدار, کسی دے اختیار, کسی دے طاقت, کسی دے حسن نو ویکھ کے اپنا سر خم کر لینا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. ذلیل نہیں جڑا پنجابی دا ذلیل, جی میں آنے میرے بڑا ذلیل نہیں چکے. انا عبد ذلیل, اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہاں. کون آندا پہ ہے؟ کائنات دا سردار سید الاولین والآخرین. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا اتنی سونیاں گلاں کرتے ہو, کدی اپنا موازنہ رسول دے علم نال تک کرو. فرمانے لگے ہو کیا آندا پہ ہے؟ انا عبد من عبید محمد, میں تا محمد دے بڑے غلام ہے تو ایک نکلو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ, سبحان اللہ. تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ, کیا امیر و کبیر ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ. دونوں عالم کی قید سے آزاد, دونوں عالم کی قید سے آزاد, ایک تیرے اسیر ہیں ہم لوگ. سر برہنا ذہین خاک نشین, سر برہنا ذہین خاک نشین, اہل تاج و سریر ہیں ہم
سبحان اے اندھا پن نہیں آتا جس ویلے استغنا نہ ہوئے، اندھا پن نہیں آتا کہ انسان دے وچ تکبر پیدا نہیں ہوتا، تکبر پیدا نہیں ہوتا تو انسان دے وچ غفلت پیدا نہیں ہوتی، غفلت پیدا نہیں ہوتی تو انسان جاہل نہیں رہتا۔ یہ سمجھ لو کہ تیسرے سے کبر دے شاید ہی کسی کتاب دے وچ تانوں اس صفائی دے نال تے اس نظم دے نال لگے اس برس فقیر دی گلاں تسی پونا گھنٹہ بڑے غور نال سنو، اسی سارے علاج بیک گراؤنڈ کبر دی بیماری نو بیٹھے اتنا تکبر جس ویلے آتا ہے، غفلت آتی ہے، غفلت آتی ہے، جہالت آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے ہر شے آپ بن گئی۔ اے جڑا غیر بلیندا پہ ہے احساس آپ بلیندا پہ انہوں بلواون والا کر مولانا روم دا کیا کمال دا شعر فرمائندے ہیں خشک چوبو خشک تارو خشک پو آنے ڈھول بجدا پہ جیڑی لکڑ نال ڈھول بجدا پہ لکڑ مری ہوئی، جیڑے چمڑے تے وہ بجدا پہ وہ چمڑے دا جانور مرے ہوئے، ڈھول دے وچ جیڑے سارے سامان لگے ہون سارے مردہ، جیڑا سوٹی بجدی پئی ہے وہ مردہ، جیڑی کھل دے نال ڈھول بنیا ہے ڈھول وہ مردہ۔ خشک چوبو خشک تارو خشک پو از کجا می آواز دو پر مینوں اپنے بیلی دی آواز کیوں ہوندی پئی ہے؟ یہ تو دھم دھم نہیں ہوندی پئی، یہ تو ہم ہم ہوندا پیا۔ تار مری ہوئی ہے، چوب مری ہوئی ہے، کھل مری ہوئی ہے، مینوں اپنے بیلی دی آواز کیوں ہوندی پئی؟ واہ مولانا کتھوں دمڑیاں کڑے نہ حکمت۔ خشک چوبو خشک تارو خشک پو از کجا می آید آواز دو نیز تارو نیز چوبو نیز پو زی سبب می آواز دو۔ آندھر غور کیتا تو نہ کوئی سوٹی آئی نہ کوئی چمڑا آئی نہ کوئی تار آئی، اوہ میرا بیلی آئی چمڑے چو بلندہ پہ آئی، سوٹی چو بلندہ پہ آئی، تار چو بلندہ پہ آئی، بولن اللہ او ہے ڈھول نہیں۔ واہ مولا اے ساڑھی سب کل بڑی جنگ ہے ساڑھی زندگی اپنے اندر اے کشمکش کہ میں اللہ دا بندہ بڑھنا ہے یا دنیا دا بندہ، یہ ہر لمحے یہ جنگ میرے اندر جائے گا، میں دنیا دا غلام بن کے رب دا باغی بننا ہے یا رب دا غلام بن کے دنیا دا باغی بننا ہے، دو میں کام کٹھے نہیں آ سکتے، اس میان دے وچ دو سوتنا نہیں آ سکتے۔ مولانا فرمائندے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں، میں رب نو بھی چاہ لما تے دنیا نو بھی چاہ لما، ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے، ایڈا وڈا کوڑ ہے کہ کائنات دے وچ اندے کول وڈا کوڑ دے، یا اللہ دا بندہ ہو سے یا لوگاں دا بندہ ہو سے، دو میں کم ہکے نال نہیں ہو سکتے۔ ایہ جنگ ہے کہ میں رب دا بندہ بننا ہے یا دنیا دا بندہ بننا ہے،
اس جنگ دے وچ شکست اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے میرے تکبر آ جائے. سمجھ آمدی پئی؟ شکست اس ویلے آمدی ہے جس ویلے استغنا میرے وچ آ جائے. اس بار قرآن دا افرعیت من اتخذ الہ ہوا. مصطفیٰ اس بندے نو ویکھے جس اپنی خواہش نفس نو اپنا اللہ بنا. معبود ایک ہے جیڑا آسماناں دے وچ، کوئی اور معبود بنن دے قابل نہیں. تے جیڑا بندہ اپنے ہی دل دے وچ اپنے آپ نو معبود بنا لوے حقیقتاً اوندا قرآن دے وچ نافر ہونا. قرآن نے واقع بیان کیتے تکبر دے. امام المتکبرین قرآن دا فرعون ہے تے اوندا پیر ابلیس. اے دو اے امام المتکبرین ہے تے اے خلیفۃ المتکبرین ہے. جویں ولایت دے وچ ہوندا ہے نا مصطفیٰ ہے تے پھر کتب ہے تے پھر ابدال ہے تے پھر اوتاد ہے تے پھر نجباء ہیں تے پھر نقباء ہیں تے پھر اولیاء ہیں. ایویں اتنے کی ترتیب چلدی بھی. اتنے حضرت ابلیس اوندا خلیفہ حضرت فرعون. کیونکہ سب کل پہلا گناہ جیڑا ہوئے کائنات دے وچ کی ہوئے اس قال ربک للملائکہ اذ قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. اللہ نے آخیا فرشتیاں نو سجدہ کرو. سارے نے فرشتہ کیتا ماں سوائے ابلیس دے ابا. اس نے انکار کیتا واستکبر تے متکبر ہویا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلا گناہ کائنات سب کو بڑا گناہ کبیرہ تکبر ہے. اس کو بڑا کوئی گناہ نہیں. پہلا گناہ ہے ہن اوندا خلیفہ فرعون عدالت وچ بیٹھا ہے. موسیٰ تے ہارون سامنے. کمال دی دلچسپ آیت ہے جن میں بالکل ایک نمی گل کرنے لگے ہیں. اس پر توجہ تہاڈی چاہمن سا کٹ ہن فرعونیاں دا پہلے تاریخ سمجھنے دی لوڑ ہے. فرعون جس ویلے کوئی بھی فرعون کے بہت سارے فرعون ہیں جڑے کہ تقریباً 1100 سال چلتے رہے. انہیں جو ہے کہ جنہوں رامسس رامسس 1 تے رامسس 2. رامسس 1 پہلا رامسس وہ آئی جس نے حضرت موسیٰ نو اپنی گود لیا. رامسس 2 کو ان دا پتر ہے جیڑا عیسیٰ دے نال جیڑا موسیٰ دے نال بھڑیا. اے بھی تاریخ ہے. انہوں سمجھنا ہے ساڈے مفسر آج تک یہ گل نہیں کرتی. شروع کو لے کے آخر تک اے بھی نہیں پتہ دو آئے. وہ آدھے نے پہلے ہی میں آئی تھے بعد ہی جا کے کی میں ہو گئے وہ ہائی بھی ہو گئے. یہ ہن بیٹھے ہیں. انہاں دا طریقہ ہے کہ انہاں دی عدالت دے وچ بادشاہ دا چبوترا 300 فٹ اونچا ہوندا. تخت 300 فٹ اونچا ہوندا ہے فرعون دا تاکہ جس ویلے ویکھے نا نہیں کر کے ویکھے. تے جیڑا آندا ہے دی عدالت دے وچ دربار دے وچ پہلے سجدہ کریندا ہے تے پھر نہیں کر کے ویکھدا ہے. پگڑیاں ڈھہ کے اے فرعونیت لگدا پیا نا ساڈے چ پائی جاندی ہے. ایک تخت لا کے بیٹھے ہوندے ہیں. پھر جس ویلے مر جاندے ہیں فرعون اج بھی جاؤ مصر دے وچ احرام مصر ہوئے 800 فٹ اونچے اتنے قبر ہوندی ہے. کیونکہ انہوں نے یہ ہوندہ ہے کہ ساڈا بادشاہ جیڑا مریا ہے اتنا اچھا دفنیوے کہ پوری کائنات اتنا اچھا کوئی ہو نہ ہو. یہ تو سن تکبر دی جڑ لگ پر پہلے قرآن دی بات اور موسیٰ تے ہارون کہتے کہ آکھیا کہ اس اعلیٰ رب نے موسیٰ نے آکھیا اس اعلیٰ رب کا سامنے سر تسلیم خم کرنا انہوں جھٹکا لگا. تو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی یا موسیٰ. موسیٰ سب کل بڑا رب تا میں یہ کیڑا ہے جڑا میرے کول بھی بڑا ہے. جھٹکا لگیا انہوں. جس ویلے میں ملنے آیا سی علماء نوں تے علماء دے وچ بڑی رہونت ہوندی ہے بڑی فرعونیت ہوندی تے کوئی نویں گل کر دے نا ایک جھٹکا لگا ہے انا ربکم الاعلی ما انت. اور میں تو سب کل بڑا رب تو کہیں بلا ہے. ہن موسیٰ نوں جھٹکا لگیا اس نوں کہ کوئی میرے کول بڑا بھی ہے. آکھن لگا کالا فمن ربکما یا موسیٰ. یہ تواڈے دوواں دا تیرا تے ہارون دا رب کیڑا ہے موسیٰ ذرا دس تے صحیح. ہن سمجھدا پے کوئی نام لے سے جویں حام ہائی جویں توتم ہائی انہاں دے سارے خداواں دے نام ہیں.
جی میں فرعون آئی رامسیس آئی انہوں نے کوئی نا نہیں سے لیکن حضرت موسیٰ نے نا نہیں لیا قالا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى فرمایا ساڈے دوواں دا رب وہ ہے جڑا ہر شے نوں اودی صورت دیندا ہے سبحان اللہ ثم ہدا تے پھر اس نوں زندہ رمن دے ڈھب سکھیندا ہے یعنی آندے پن تو بھی ایک صورت ہے تو بھی مخلوق ہے تینوں بھی تے کسے بنایا ہو سی نے یار واہ موسیٰ نا نہیں لیا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ہر شے نوں صورت دیندا ہے تو پھر کیا پیاری گل کی منہا خلقنا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ایسا بڑا کھلاڑی ہے جس ویلے چاہے مٹی جو صورتاں کڈ لیندا ہے جس ویلے چاہے صورتاں نو مٹی وچ ملا دیندا ہے تے جس ویلے حکم کرے دوبارہ انہاں نو کڈ لیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہن جس ویلے یہ سنیا تو جھٹکا لگیا غصے چ آ گیا اپنے وزیر حمال نو بلایا ہن سے پتہ لگدا پیا کہ رب دا تصور اون دے نزدیک کی ہے اے میں توجہ دی اے توجہ تانوں سب نو میں دیوانا چاہنا اگلے 2 منٹ تکبر دی بنیاد کی ہے اے سمجھو وزیر نو بلائندا ہے اونوں آندا ہے فجعل لی سرحن میرے واسطے ایک بڑا بڑا ٹاور بنا اے جی میں نہیں موبائل لنک والے ٹاور بنا سرح میرے واسطے ایک بڑا بڑا ٹاور بنا بڑی بڑی پوڑی بنا لعلی اطلعو الہ الہ موسیٰ تاکہ میں ان دوتے چاڑ کے موسیٰ دے رب نو ویکھاں موسیٰ دے خدا نو ویکھاں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْقَاذِبِينَ پر لگدا مینوں ہے کہ کوڑ ہے مرندہ کوڑ پہ ہے پر پھر بھی ایک ٹاور بناؤ جن دے چڑھ کے میں لبھاں دا صحیح یعنی اعلی دا تصور اون دے ذہن دے وچ مادی ہے جویں اج دا عالم ہے ساڈا رب عرشاں تے رہندا ہے رب اونچا ہے اے مادہ پرستی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جتھے تو ہیں اللہ اٹھائی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جیڑے پاسے بھی منہ کرے اٹھائی اللہ دا چہرہ ہے اللہ بلندی دی وجہ تو اونچا نہیں اللہ اپنی ذات دی وجہ تو اونچا ہے اتنی بڑی بے وقوفی عالم دی بالکل فرعون دے نقش قدم تے چلے ہوئے اسلام دا اندھے اونچا بڑاؤ چبوترا اندھے تے چڑھ کے دیکھا تھا پر لگنا میں نہیں ہے کہ موسیٰ کوڑ مرندہ پہ جیڑے کوڑے ہوگن دوئے بھی کوڑے لگے کیوں میں کرندہ پہ ہے اللہ تعالیٰ واضح کرندہ پہ وَاسْتَقْبَرْ هُوَ وَجَنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاسْتَقْبَرْ آیا کیونکہ وہ متکبر آئی تے ان دی فوج زندگی دنیا دے بے سمجھتے ہیں ساڑھے کل بڑا بنیاد کی آئی مادہ پرستی اللہ نو بھی مادی سمجھتا پہ کہ میں اونچا چبوترا بڑھا لما تا رب بینو نظر آ جاسی مسلمان میراج نو بھی این سمجھتا ہے میراج این نہیں این ہے میراج این ہے اے بھی بڑی بڑی غلط فہمی ہے مسلمانہ مادہ پرستی بنیاد ہے تکبر دی تکبر بنیاد ہے غفلت دی غفلت بنیاد ہے جہالت دی جہالت بنیاد ہے ناکامی مادہ پرستی جس ویلے میں جیڑے کپڑے پہننا جیڑی گڈی تے چڑھنا جیڑے گھر چلانا جیڑی بیوی دا شوہر ہاں جیڑے ماں پیو دی اولاد ہاں جیڑے پتراں دا میں پیو ہاں انہاں دی بنیاد تے اپنے آپ نو دویاں کول بڑا سمجھنا اے ہے تکبر جس بندے دی نظر دے وچ مادہ نہ مادے دی اہمیت نہ ہوئے وہ کدی متکبر نہ ہوئے جیڑا متکبر نہ ہوتی وہ کدی غافل نہ ہوئے جیڑا غافل نہ ہوتی وہ کدی جاہل نہ ہوتی جیڑا جاہل نہ ہوتی وہ کدی ناکام نہ ہوتی اے ترتیبہ چل دیئے قرآن ساڈا مذہب تکبر دا مذہب نہیں ساڈا مذہب تکبر دے خلاف جہاد دا نام ہے مصطفیٰ دی تعلیم ہی ہے بڑی دلچسپ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے وچ آندی ہے کہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً حضور کو روایت کرتے ہیں حدیث قدسی ہے احتجت الجنت والنار جنت تے جہنم دی بحث ہے
جنت تے جہنم دا مکالمہ ہویا فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون جہنم آخیا میرا رتبہ بلند ہے کیونکہ ساری دنیا دے جابر تے تکبر کرنے والے میرے وچ ہیں بڑے بڑے فرعون شداد یزید نمرود تے باقی ملوے تے پیر تے مشایخ اعظام جڑے اپنے آپ کو متکبر جڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ سارے دے سارے جو لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں یہ سارے دے سارے میرے وچ اس پر میرا مرتبہ تیرے تو بلند ہے فقالت الجنہ فی ضعفاء الناس ومساکین جنت نے آخیا میرا مرتبہ بلند ہے دنیا دے سارے ماڑے تے مسکین جے لوگ میرے وچ ہیں فی ضعفاء الناس ومساکین جڑے دنیا دے وچ ماڑے ہیں کمزور ہیں تے مسکین جے ہیں ٹاکیاں والے کپڑے پہنتے ہیں جتیاں بھی انہاں دی پھٹیاں ہوندیاں تروپے لگی ہوئی ہیں ودے ہوندے ہیں اللہ دا نام لیندے وہ سارے میرے وچ میرا مرتبہ بلند ہے اللہ نے دوواں دی روح نوں سن کے اللہ میاں ناراض ہوئے فقط اللہ بینہما اللہ نے فتویٰ دیتا انہاں دوواں دے درمیان انک الجنت رحمتی ارحم بکی من اشاء تو جنت ہے میری رحمت دا مورد میری نعمت دا مورد میرے رحم دا مورد جیدے جیدے تے رحم کرے کرنا اسی تینگ دے وَإِنَّا کہ نار عذابی عذب کی من اشاء تے اے جہنم تو میرے عذاب دا مورد ہے میری تکلیف دا مورد ہے میرے غصے میرے غضب دا مورد ہے یہ تو چاہاں تینوں دے سا والے کلیکما علیہا ملعوہا تے میں وعدہ کرے نا تو انہوں دو مانو بھر کے رکھے یعنی دنیا دے وچ ہر ویلے ضعیف بھی ہوتے ہیں متکبر بھی ہوتے ہیں مسکین بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھانا لے بھی ہوتے ہیں بڑی خطرناک حدیث ڈر دا مقام ساڈی روایت انکسار دی روایت ہے عاجزی دی روایت ہے تکبر دی روایت نہیں ساڈا رسول اس کول بڑا منکسر المزاج کائنات دے وچ نہیں گیا اس جنگ دے وچ رسول جانتا ہے میرا امتی ہار جاسی جس ویلے جنگ دے درمیان لگسی کہ اللہ نو اپنا آقا بنانا ہے یا دنیا نو وہ جنگ ہار جاسی جس ویلے تکبر کرے سی اس بار حضور نے تکبر دا قلعہ کما کیتا ہے اتنی خطرناک حدیث آئی ہیں کہ میں لائن لا دینا اسی 3 گھنٹے صرف حدیثیں جی گزرتے رسائے صرف ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دو مند وچ موجود ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ خردلۃ من کبر ہرگز وہ بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا جے دل دے وچ ایک ذرے دے برابر ایک رائی دے روح دے دانے دے برابر روح دا بیج کیڑا چھوٹا ہوتا اے دے برابر بھی جے دے دل وچ تکبر ہویا میں محمد دا پیاں ہو ہرگز جنت وچ داخل نہیں اللہ اکبر تے اے بیماری ساڈے سب نوں لگی ہوئی نویں کپڑے پہننے ہیں انا اٹھنا ہے نویں گڈی لینے ہیں انا اٹھتی ہے اور تو اور یہ مرے ہوئے پیو دا ختم بڑا کرنے ہیں تو انا اٹھتی ہے اور سے بڑا لا لینے ہیں انا اٹھتی ہے میلاد بڑا لا لینے ہیں انا اٹھتی ہے 5 وقت نماز پڑھ لینا انا اٹھتی ہے کیا بات ہے مسجد 4 چکر لا لینا انا اٹھتی ہے اللہ دے بندیوں معاملہ بڑا خطرناک ہے جڑ تو کھدو معاملے مادہ پرستی تے استغنا تے تکبر تے غفلت تے جہالت تے ناکامی جس دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی کبر ہویا وہ ہرگز جنت وچ نہیں جا سکتا تے حضور دے شاگرداں دے وچوں حضور دی صف اول دے وچ جڑے چند شاگرد ہیں انہاں جو ایک دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑا شاگرد ہے بہت بڑا شاگرد مطلب جس دے استاد فخر کرتے ہیں انہاں علی عثمان عمر طلحہ حسین حسن وہ شاگرد ہیں جنہاں سے رسول فخر کرتا ہے پہلی صف دے وچ بیٹھا ہویا شاگرد فرماتے ہیں لا یحقرن احد احدا من المسلمین
خبردار کسے مسلمان دی حقارت اپنے دل دے وچ نہ لے آویں جڑے ابو بکر دے نام تے دویاں نو حقارت نال ویندے او ذرا غور دے نال اے تواڈے امام دا قول ہے لا یحقرن احد احدا من المسلمین یہ جنریٹر کل سی یہ بجلی آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کنسسٹنٹ رکھ لا کوئی ہمانی تار ٹوٹ گئی ہے یار دھیان نال جڑے نال بیٹھے نا تار دا خیال کرو حالی تو ٹیمپو بندا پہ اپنا بند دے کی آندر پہن سیدنا ابو بکر صدیق لا یحقرن احد احدا من المسلمین مسلمان ہے جو کسی دی بھی حقارت اپنے دل وچ نہ لے آویں صغیر فإنا صغیر المسلمین عند اللہ کبیر کیونکہ وہ مسلمان تیری نظریں چھوٹا ہے اللہ دی نظریں چھوٹا ہے اللہ دی نظریں کوئی کلمہ گو نکا کسے دی حقارت دل وچ تو نہیں لے آونی اے سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے پے حدیثاں تے نظر کرو صحیح بخاری دی حدیث ہے قیامت دے دن ایک بندے دے اعمال کھبے پلڑے چ پائے جاسن کھبا پلڑا گناہ مادا ہے او پمدے جاسن پندے جاسن حضور نے فرمایا آسماناں تے لگ جاسی سجا ترازو اس ویلے ایک فرشتہ ایک کٹ نکی جی لے اٹھی جے تے 4 حرف چار لفظ لکھے ہوتے او پیسی او پلڑا ہیٹھا اسی اے اونچا چلا جاسی فرشتے حیران ہوتے کی ہے ایڈے گناہگار دا پلڑا سجا بھاری ہو گیا ایک سنٹ لکھی ہوتی لا الہ الا اللہ ایڈی وڈی شے کہ تو حقارت کرنا ہے مسلمان شیعہ تے سنی تے وہابی تے دیوبندی وہ رسول دا کلمہ اللہ دا شہادتین دا مصداق ہے اللہ نو بھی مندا ہے رسول نو بھی مندا ہے شرم کر لا تحقرن احد احدا من المسلمین فإنا صغیر المسلمین عند اللہ کبیر اللہ دی نظر نال ویکھ ہر مسلمان قابل عزت ہے ہر مسلمان لائق ہے کبر حقارت کی میں ختم کرتا ترتیب سمجھ آ گئی ساری یہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے غفلت غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے تکبر تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے استغنا کیوں پیدا ہوتا ہے مادہ پرستی باہمیں کوئی پیر ہے باہمیں کوئی ہے اگر مادہ پرست ہے تو متکبر ہے تو غافل ہے تو جاہل ہے اسلام نے اتنا ٹائٹ کیا ہے لوگوں کہ انہوں دی چال تک نو اسلام نے موضوع بحث بنایا ہے قرآن ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا اللہ نو اکڑ کے تنن دادا اختالا دی چال آلا تے فخورا فخر کرن والا دویا تے اپنی بڑیائیاں بیان کرن والا ایک اپنے حضور نے حدیث فرمایا کہ یہ تیز انا دی ہوا بھری ہوئی ہے تے یہ چال متکبرانہ ہے جویں بدماش چلتا ہے اسلام دی چال نہیں یہ چال ہی جی چلتا ہے فرمایا وہ اپنے رب نو اس حال وچ ملسی کہ اوندا رب اون دے نال ناراض ہو اسلام نے اتنی ڈگری ٹائٹ کی ایڈا اسلام نو تکبر نال نفرت ہے کہ تکبر دا انداز بھی پسند نہیں ہو جی تسی یار بیلی بنانا ہے کہ تو یار بیلی بنیں گے وہ جڑا ہی کرے وہ کی حال ہے یہ تو فطرت سلیم رکھن والا بندہ متکبر مرشد نو بھی قبول نہیں کرتا متکبر عالم نو بھی قبول نہیں کرتا ایک کافر ہے ان دے سامنے بھی ایک بندہ بیٹھا ہے تکبر دے نال آکھی جا ہے پرانی لے جائے
تو محمد کا فقیر ہو کہ ایسے پیرا ایسے مولویاں کو جاتا ہے جنہیں متکبر ہیں جنہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں کمال ہے تیری کیوں جو امتی ہے تو ان کا تکبر نے نال بھی لگنا چاہیے جیڑا ہس کے کھلے متھے سلام نہیں کر سکتا وہ مولوی چالے بکھائے گا انہوں نے قابل ایک کافر پسند نہیں کرتا تکبر نو تو کلمہ کو مسلمان ہو کے امت محمدی دا رکن ہو کے متکبر کو پسند کرتا پہ کوئی گل یاد کرنا جی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اللہ نو آکڑ کے ٹرنا دے آج وہ سائنس آف باڈی لینگویجز آ رہی کی ہے کہ ایک بندہ گل کریں دے اکھاں چکھاں پیندا ہے کہ نہیں اپنے موڈے کی میں رکھے کو گل کریں دے ہوئے کہ نہیں اونے متھے تے وڑتا نہیں آندا اے جڑے تواڈی امیگریشن دے افسر ہوندے جڑے تو عدالتاں دے جج ہوندے تواڈے وکلا جڑے بڑے ہوندے نے سارے دی ٹریننگ ہوندی کہ بندے نو ویکھ کے انہاں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ اندر کی جڑا آکڑ کے ٹردا جنے متھے تے وٹ اوندے اندر کی پھر ایک نواں کام ہے عذاب پاک جلالی پیر وہ جی کسی پیر نو جلال دا حق ہے تے مصطفیٰ ہی اون دی چال نو ویکھ جاؤ جا کے پڑھو بخاری جاؤ جا کے پڑھو سنن نبی داؤد حضور کی میں ڈرتے ہیں فَأَنَّمَا يَمْشِي حَدَرًا حضور این ٹردے ہیں جو پہاڑی تو لندے تھوڑے جے کندھے جھکے تے حدرا تیز تیز ٹردے ہیں مٹھے نہ ٹردے ہیں واہ رسول کیا تیری چال ہے فَإِنَّا كَأَنَّمَا يَمْشِي حَدَارًا این لگدا ہے بلندی تو ہٹھا لاندے پے تے تیز تیز ٹردے پے جڑا بلندیاں تو مومن نا جس ویلے دوویں لوگاں نو ملدے تے جھک دے مزاج ہے جے چڑھائی چڑھو تو بندہ آکڑ جاتا ہے باڈی بیلنس کرندی اپنے آپ کینیستھیٹک سے نو آندے ٹھیک ہے تیرے لاندے پے ہو تے جھک کے اپنا وزن جیڑا ہے وہ بیلنس کرندے اس پاروں اے اللہ دے بندو اپنے رسول نو ویکھو قرآن دی کہانیاں اے چسکے واسطے قرآن سانو نہیں سنیندا موسیٰ تے فرعون دا مارکا یہ کوئی چسکا کوئی نہیں ہے اے اس پاروں سنائیاں گئی ہیں اسی نہ عبرت حاصل کریے عبرت اسی اپنے کعبے درست کریے اپنے مزاج درست کریے اپنی اصلاح کریے ہن کبر دا علاج کی 4 علاج بیان کر چوتھا ہے ٹائم کوئی نہیں کبر پیدا کیوں ہوتا کبر کا علاج کون نہیں کر سکتا سب کو پہلے تو بنیادہ دس دیتی ہیں مادہ پرستی استغنا پیدا کر دی ہے استغنا کبر پیدا کرتا ہے کبر غفلت پیدا کرتا ہے غفلت جہالت پیدا کرتی ہے جہالت ناکامی پیدا کرتی ہے ترتیب لینے رکھتی 4 باری دہرائیے تاکہ یاد رکھا کہ 4 بیویاں ہیں کبر دے باغ دے وہی تو مسلمانوں کو اردو شادی نہیں کرنے دینا چلو آپ پیدا کر لیں گے اج ہن کی ہے سب کو پہلی مرد کہ مینوں اے بھی نہیں پتا میں متکبر ہوں یہ نو اپنی مرض تو آگہی نہ ہوئے نہ وہ کسی حکیم نو ڈھونڈتا ہے نہ کسی دوائی دے پاسے جائے سب کو پہلے تے اے تکبر دا زخم جیڑا ساڈے دل تے لگے ہوئے تے جدا خون رسدا پیا اینو مننا اینو پہچاننا کہ ہاں میرے اندر اے علت اے بیماری اے مرض اے نقص پایا جاندہ ہے میں تا ساری عمر این زندگی گزاری ہے جی میرے کو بڑا کام ہے لکھو انسان دی ہیومن کنڈیشن ہے انسان دا المیہ ہے دویاں دے وچ نقص ویکھ لیندا ہے اپنے اندر پائے جاونا دے نقص نہیں پائے سب کو پہلے تا اے تسلیم کرنا جھاتی مارنا اس پر صوفیہ مراقبہ کرنا اپنا رقیب بننا اپنی حالتاں دے اتے نظراں لا کے بمنا کیونکہ یہ جڑا ساڈا دل ہے صوفی آندے کہ اپنے دل تے این پہرا دے جویں شکار لے بلی چوہے تے پہرا دیندی بڑی سونی مثال ہے ویکھے کدی بلی نو کھڑ تے بیٹھی ہوندی ہے چوہا اندروں نکلیا بلی ساکت ہو جائے جویں جویں چوہا ہلدا ہے ایویں اگاں وددا ہے تھوڑا جہا پیچھے ہٹتا ہے تھوڑی جی اگاں ودی صوفی آندا ہے کہ احمد ذروق دی گل ہے کہ وہ فرمائندے ہیں احمد ذروق کہ اپنے قلب تے این مراقب ہو جویں بلی چوہے دے اوتے مراقب ہوندی کیونکہ قلب دا لفظی مطلب کی ہے قلبا یقلب تقلیبا پھرنا دل آندے وہ نور جڑا پھر جاوے کدی اوستے آوے کدی اوستے آوے تے کدی اوستے آوے
یہ وہ چوہا ہے جڑا ہر ویلے حرکت ہے. اس بارو ساڈا کام ہے عقل اس بارو دتا گیا ہے کہ ان دے اوتے مراقب ہوے. ویکھے جویں بلی جس ویلے چھلانگ مارنی ہوندی نا چوہے نوں دبوچن واسطے وہ اپنے ذہن دے وچ ویندی ہے کہ اگلا قدم کیڑا لمنا چوہے سجے جامنا ہے کھبے جامنا ہے پچھا جامنا ہے اگاں آمنا ہے. اس پوری طرح وہ کیلکولیشن کر کے پھر وہ اتھے نہیں چھال مریندی جتھے چوہا ہوندا ہے پر اتھے چھال مریندی ہے جتھے چوہے دا اگلا قدم آمنا ہے. اسی طرح دل دے بھی انالیسس کر اے نہ ویک اس ویلے کی ہے ویک اس پھرنا کی دے اتھے چھال مار کے دیگر بند کر. پہلا کام تو یہ ہے مراقب ہونا اپنے نقائص اپنے مرضاں اپنی اس کمی کا احساس ہونا کہ میرے اندر کبر پایا جاندہ ہے جڑا اے ہی نہ مننے ان کا علاج ہی ممکن کوئی نہیں. اور اے اللہ پہلی چیز سمجھ آ گئی مراقبہ اپنے اندر کبر دا احساس پیدا ہونا کہ میرے ایچ اے نقص پایا جاتا ہے. کیونکہ ساری عمر مینوں دنیا نے اے دسیا کہ تیرے کو چنگا ہوا مریداں بھی یہ دسے بیلیاں بھی یہ دسے استاداں بھی یہ دسے ہر ویلے پھوک بھری جاندے. ٹی وی چلاؤ کمرشل آندا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ گاہک ہر ویلے صحیح ہوتا ہے. اللہ کی وجہ سے فون 3 لاکھ روپے دا صرف تسی لے سکتے کیونکہ تواڈے جتنا پیسہ 4 کروڑ دی لینڈ کروزر صرف سیٹھ صاحب لے سکتے. ہائے ہائے کیا تھپکیاں دیندا پیا اپنے آپ ساری کائنات مل کے تھپکیاں دیندی پئی. او یار جیڑا ساری کائنات دا سردار ہے کدی اونوں تے ویکھو مکے دے وچ ہے مکے دے وچ ظلم ہوندا پیا انتہا ہوندی پئی. جا کے اسقلانی دی کتاب پڑھو کتاب الاحزان النبی حضور دے ہماں دی کتاب کیا کیا ظلم ہوئے لیکن ان کے باوجود ایسی عاجزی ہے ایسی انکساری ہے مسکراندہ بھی ودا ہے وٹے بھی کھاندا پیا جڑے وٹے مرندے پہ دعاواں بھی دیندا پیا تے اوہ بندہ مدینے دے وچ 27 صوبیاں دا بادشاہ دوپہر تو بعد قیلولہ کرن واسطے چٹائی تے ستے ہے کھجور دی. حضرت عمر گئے دیکھئے حضور نے پاسا ولٹے ہے تے پوری چٹائی چھپی ہوئی. آپ گئے تے آپ نے حضور دے انہاں نشانہ نو ہاتھ لائے تے رومن لائے. حضور دے موڑیاں تے آپ دے ہنجو ڈگ گئے. آپ اٹھن فرمایا من بقا یا عمر تینوں کی رویندا پہ عمر کیوں روندا پہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اے دنیا دے بادشاہ اے روم دے بادشاہ ایران دے بادشاہ کیسر و کسرا ایک خبیث لوگ ہیں غلیظ لوگ ہیں انہاں دے ہیٹھ مخمل ہیں انہاں دے ہیٹھ گدے ہیں انہاں دے ہیٹھ گاؤ تکیے ہیں تے آقا تو دنیا دا بادشاہ ہے رحمت للعالمین ہے سید العالمین ہے تیرے جسم دے اتے کھجور دی چٹائی دے نشان تواڈے واسطے میں اجو مخمل دا غلاف بنوائینا ریشم دا گاؤ تکیہ بنینا. حضور ناراض ہو گئے فرمایا میں کی لمڑا ہے اس دنیا پہ میرا کی کام ہے اس دنیا دا میں تو وہ مسافر ہاں جیڑا منزل تے جاندا پہ رستے چ درخت آیا درخت دی چھان دے وچ چند لمحے ستے تے فرتا ہل تے اگاں چلا گیا. کن فی دنیا کا انکا غریب دنیا چ ہی رہ جی میں مسافر ہوتا ہے میں کی لمڑا مینوں کوئی مقبل نہیں چاہیے مینوں کوئی داغاؤ تکیہ نہیں چاہیے. ایڈا وڈا تے ایڈا عجز سبحان اللہ. سب کو پہلے اگر اسی بیٹھے نا ساڈے عذاب کی ہے تو پہلے دیکھیے کہ ساڈے کو سٹینڈرڈ کی ہے ماپڑ دا جن دے واسطے پوری کائنات بنائی گئی. جیڑا نہ ہوندا زمین و آسمان نہ ہوندے جیڑا نہ ہوندا آدم حوا نہ ہوندے جیڑا نہ ہوندے عیسیٰ نہ ہوندا جیڑا نہ ہوندا کہ تسی میں نہ ہوندے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے خامہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. کیوں بھائی اس
اس بندے نو فخر دا حق ہے، اس بندے نو تکبر دا حق ہے. کیوں تکبر کوئی نہیں، مادہ پرست کوئی نہیں. آنے میں دنیا جو کی لمڑا ہے. کل فی دنیا کاننا کا غریب، مسافر رستیاں دے اتے مکان نہیں بنیں دے. وہ سمدھن سران دے وچ ٹر جاندے ہیں. مشہور کہانی ہے حضرت امام ابو الحسن نوری دی. ایک مسافر آیا، اس میں کیا چھوٹی جی کٹی ہے. لوگوں کو پوچھا کین دی کٹی ہے؟ وہ دا کہ ابو الحسن نوری دی کٹی ہے. اندر گیا وہ کیا ایک چٹائی ہے، ایک گھڑا ہے تے ایک مصلی ہے. تے ستا پیا ایک بڈھا. وہ سلام کیتا جا گیا کہ ہاں. فرمایا کوئی شے کوئی نہیں ہے، گھڑا ہے، ایک پیالہ ہے تے ایک چٹائی تے ایک اپنا صرف مصلی تے سامان کدے تہاڈا؟ انہاں کہ جناب تہاڈا سامان کدے؟ حضیر کی بلا میں مسافر ہاں. فرمایا اسی بھی مسافر. واہ صوفی واہ صوفی. میاں میر صاحب جنہاں دے مزار تے اسی اج کل کام کرے دے پے، انہاں دی ایک سٹیٹمنٹ مطلب بھی ہے جی حالی لوگاں نوں نہیں پتہ. تانوں سنا دینا. آپ کو کسی نے پوچھا صوفی کون ہوندا ہے؟ فرمایا صوفی او ہوندا ہے جیڑا نہ ہوے. ہائے 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 کیا پیارے لوگ ہیں. زندگیاں تے گزار گئے سے چبلا ہے. کن فی الدنیا کہنا کا غریب. عمر بن عبدالعزیز دنیا دی سپر پاور دا بادشاہ ہے. 60% دنیا تے قبضہ ہے عمر بن عبدالعزیز دا. عمر بن عبدالعزیز وہ بندہ ہے جن کے بارے امام شامی آندے ہیں کہ انہوں خلفائے راشدین دی لسٹ ہے شامل ہونا. عمر عثمان علی تے ابو بکر دا دور نے تازہ کروا. اگر کسی نے ان 4 خلیفیاں کو ود کے حکومت کی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نواسہ ہے حضرت عمر. ایک عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں تے ایک مہمان انہاں دا بیلی آ گیا. امیر المومنین بن گئے. 1.5 سال ہو گئے امیر المومنین بنے. آیا آگے گپا مرندے رہے، مرندے مرندے گپا عشاء بھی ہو گئی. عشاء تو بعد لمبا ٹائم ہو گیا. نوکر آئی وہ اونگدا پہ آئے. عمر بن عبدالعزیز ترس آئے. فرمایا تو جا کے سو جا. وہ جا کے سو گئے. تھوڑی دیر بعد ہوا چلی تے چراغ دی گو بجھ گئی. ہن زمانے ماچ کوئی نہ ہے. ساڈے مولویوں نے ایویں نہیں پتا. اکثر مولویوں نے ماچس نہ لو ماچس کوئی نہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لکڑ لئی جاتی ہے تے ایک لکڑ دا چھوٹا جہا گول جہا پیالہ ہوتا ہے اس رگڑیا جاتا ہے. وہ تھوڑی جی بھون رکھی ہوتی ہے. وہ جی گرم ہوتی ہے تو شولا جہا نکلتا ہے. اگ لگتی ہے اندر چراغ جلایا جاتا ہے. وہ کافی دیر لگتی ہے. وہ یہیں کر کے انہوں رگڑنا پڑتا ہے گول. اج بھی فلمیں تھی ویکھو وہیں کر کے رگڑتے پے ہوتے ہیں جنگلات کے. ہوں انہوں نے وہ لکڑ لئی. اندھیرا ہو گیا. لکڑ لئی تو انہوں نے اس جوب دے اتنے انہوں توڑیا. تو مہمان نے آخیا نوکر بلا لا. آکر لگا ہوا فی اول النوم. حالی ان دی کچی نیند ہے. پہلی نیند بڑی پیاری ہوئی. ہائے ہائے کیا احساس ہے. ہوا فی اول النوم. وہ حالی پہلی نیند دے ویچے انہوں جگامنا مناسب نہیں. رگڑ دے رہے ظاہر پریکٹس کوئی نہیں. آدھا گھنٹے بعد وہ شولہ نکلیا. انہوں نے چراغ جلا لیا. انہوں نے پہلے گئے اٹھ کے اتنے چوب دے نال بالیا. پھر جس چراغ بال کے انہوں نے تا کے رکھیا تے آ کے اپنی جگہ تے واپس بیٹھ گئے. تو انہوں نے بیلی نہیں آکھیا ایڈی تکلیف کیتی امیر المومنین. تسی اٹھے اٹھ کے تسی چوب دے اتنے رگڑی لکڑ. پھر جلے بل گیا تا کے چراغ کے واپس آئے. نوکر نو کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا جس ویلے اٹھیا آسوں اس ویلے بھی عمر آسوں. جس ویلے بلندہ پہ آسوں اس ویلے بھی عمر آسوں. جس ویلے واپس آیا اس ویلے بھی عمر آ. 10 کی گھٹے ہیں. آج دا ایم پی اپنی گڈی سے تاکی نہیں کھلے گا. آج دا وزیر اپنے گھر دا دروازہ نہیں کھلیں گا. گارڈ ہوں دین. اوے امت محمدی کی ہو گیا تینوں؟ او کتنا کیبرے تیرے ویچ. پہچان اپنے تکبر نو. 4 جماعتاں پڑھ جانا ہے متکبر ہو جانا ہے. 2 نعتاں پڑھ لینا ہے متکبر ہو جانا ہے. 4 تقریراں کر لینا ہے متکبر ہو جانا ہے. 2 ڈگریاں لے لینا ہے. 1 سند لے لینا ہے متکبر ہو جانا. اینا دی تو اولاد ہیں. اینا دی تو بقایا جات ہیں. او محمد جیڑا 27 صوبیاں دا حکمران ہے. گھر جھاڑو دینا. اپنی جتی نو تروپے لینا. اپنے کپڑے سیندا پہ ہے. وہ اللہ دے بندے سب کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے تیرے وچ کبر پایا جائے. پہلا کام ہے اے من. دعا کام کبر تو بچن واسطے حقیقت دی نظراں دے وچ نظر پاونا ضروری ہے. انسان سمجھدا ہے کہ میں مرکز ہاں پوری کائنات.
ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਤੌਰ دین ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼عوری ارتقاء ہے اگر وہ سمجھ جاؤ تو پورا اسلام سمجھ آ جائے۔ دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ جڑا پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ 1 تو 12 سال کے بچے کو سمجھ جاؤ پورا مومن تمہیں سمجھ آ جائے۔ بچہ جس ویلے جمدا ہے اندر ماں بھی ان کی خدمت کرتی ہے، پیو بھی خدمت کرتا ہے، بہن بھرا بھی خدمت کرتے ہیں، جڑا کوئی رشتے دار بار ہوندا ہے وہ بھی انہوں چوم کے اپنی گود وچ چائی لگا ہے۔ بچہ سمجھدا ہے میں مرکز ہاں پوری دنیا، ہر شے میرے ارد گرد گھومدی پئی ہے۔ مسلمان جڑے مفسرین قرآن ہیں انہاں نوں یہ بڑا روم آئی، بڑا زوم آئی انہاں دے ذہن دے وچ، جیو سینٹرک ماڈل، اے دنیا دا مرکز ہے پوری کائنات۔ اے مسلمان مفسرین دا خیال ہے، کرم علی شاہ تائیں یہ رولے نہ پائی رکھے کہ پوری کائنات دے وچ اسی درمیان چاہے تے پوری کائنات ساڈے ارد گرد گھومدی پئی ہے۔ اے جڑے 1900 دے تحقیق آئی نا پتہ لگا ساڈے پئی ہر کہکشاں دا اپنا مرکز ہے۔ اے مسلمان عالماں نوں بڑی اے تواڈے احمد رضا بریلوی نوں بھی فکر ہے بڑی اس گل تے اے کی ہے، نہیں دنیا واسطے کوئی نہیں واسطہ، اللہ دے بندے اکھاں کھول، کب تک یہ تکبر تیرے وچ رکھے؟ اپنی روایت دی غلطیاں منو، جڑے اپنی روایت دے صرف چنگا مندے ہیں تے برے نوں نہیں مندے وہ قوم برباد ہوندیاں۔ اے غلطی ہے ساڈی، اسی مغرور آسے کہ ہر اے زمین کائنات دا مرکز ہے، کوئی نہیں کائنات دا مرکز، یہ ہو جائیں اربا زمینہ ہیں تے اربا مرکز۔ ایک بچہ جڑے 6ویں سال جاندا ہے نا 5 تو 6ویں دے درمیان انہوں ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے۔ پہلے سمجھتے سارے میرے واسطے جمے، سارے میرے غلام ہیں، سارے مینوں گود چاون واسطے جمے، سارے مینوں دودھ پیواون واسطے روٹی کھواون واسطے جمے۔ 5-6 سال دی عمر جے گھر تو باہر نکلدا ہے ویندا ہے اوندا گھر اسی ہوندا پیا، اتھے بھی ایک بال ہے، اندر بھی مرکز بنے ہوئے اپنے گھر کا، اگلے محلے چی ایک بال ہے، بادشاہ دے محلے چی بال ہے، فقیر دی جھونپڑی چ بال ہے، یہ بت ٹوٹو۔ ادھر دیکھو 5 تو 6 سال تک بچے بڑے لڑاکے ہو جائے۔ مسلمان بھی آج کے لڑاکے کیوں کوئی بت ٹوٹے مسلمانوں کا؟ آج بھی ساڈا غرور ہے بس کیوں میرا مسئلہ کہ اور کوئی یہ ہوا بال ہے جڑا حالی 5 سال کا نہیں ہویا، اور بالا اتنے تو بڑے ہو جاؤ۔ جس ویلے بندے کا بت ٹوٹتا ہے 7 تو 8 سال تک وہ عمر ہے جس ویلے بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی نال یاری لا سکے، کیونکہ ہوں وہ برابری دی سطح تے دنیا نال ڈیل کرے گا۔ انہوں سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے سسٹم دا مرکز ہاں تے دوے بھی اپنے سسٹم دا مرکز ہیں۔ انہوں آندھن شعوری ارتقاء، انگریزی انہوں آندھن میچورٹی۔ پہلی چیز میں مننا میرے کبر ہے، دعا میں شعوری طور تے اتنا بالغ ہوا کہ میں ہی پردھان نہیں ہوں، ہر گھر ایک پردھان موجود ہے، میں برابری دی سطح تے لوگاں دے نال تعلقات قائم کرنا سکھا۔ پھر تیسرا جرت، تکبر تو بچنا اوکھا کام ہے بیلیو، آسان کام کوئی نہیں، جرت چاہیے، ایتھے آ کے علی دی فتوت چاہیے، لا فتح الا علی، علی تو سوا کوئی جوان کوئی نہیں۔ فتوت کس نو آندے ہیں؟ فتوت آندے ہیں شعور دی تلوار لے کے اپنی انا دا سر وڈھنا۔ میدان جنگ دے وچ کافر دا سر قلم کرنا بہت آسان ہے، اپنے اندر بیٹھے ہوئے کافر دا سر قلم کرن بہت اوکھا ہے۔ اپنے اندر جھاگ تینوں فرعون نظر آؤسی جیڑا آندا پیا انا ربکم الاعلی۔ اسی خواہش دے بندے ہیں، اسی اس فرعون دے غلام ہیں، سانو جب تک ان دے کول آزادی نہ ہوئی نصیب تب تک اسی رب دے عبد نہیں بن سکتے۔ جس ویلے رب دے عبد ہون دا کی مطلب ہے، عبد اللہ ہون دا کی مطلب ہے؟ تواڈے مرشد دا نام ہے عبداللہ، عبد اللہ، اللہ دا غلام، اللہ دا غلام ہون دا کی مطلب ہے کہ ان دا غلام ہوے ساری دنیا تو آزاد ہو۔ جیڑا اللہ دا عبد بندا ہے وہ حق دا عبد ہے، وہ خیر دا عبد ہے، وہ جمال دا عبد ہے۔ ان دی زندگی تو کب شر تے باطل غائب ہو جائے۔ عبداللہ ہومن دی بنیادی طور تے یہ او بندہ ہے جڑا او قلب سلیم لے کے رب کو جاندہ ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم۔
قلب اس ویلے تائیں سلیم نہیں ہو سکتا جب تک اندے وچوں کبر نہ ختم ہوئے. کبر اس ویلے تائیں ختم نہیں ہو سکتا جب تک استغنا نہ ختم ہوئے. استغنا جس ویلے ختم ہو گیا اس ویلے انسان غفلت نہیں کرتا. جس ویلے غفلت ختم ہو گئی انسان اس ویلے جاہل نہیں رہندا. اس ویلے وہ عبداللہ شاہ بن جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، استاذہ عالی حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشری قادری. سمجھ آئی؟ پہلے ایڈنٹیفیکیشن ویکھنا میرے اندر یہ بیماری ہے. اس تو بعد شعوری بلوغ مننا کہ میں ہی نہیں ہاں دنیا دے وچ ہور بھی رہندے ہیں. صرف میں ہی سچا نہیں ہاں دنیا وچ ہور بھی سچے ہیں. کیونکہ ساڈا رول ہے جے سانو کچھ لبدا ہے اسی سمجھتے ہیں ساڈا حق ہے. نہیں نہیں نہیں، اسی سارے فانی ہیں، سارے خاطی ہیں، سارے گناہگار ہیں. اگر رب نے کوئی دیتا ہے یہ ان کا فضل ہے، اگر نہ دیتا تو اسی من الخاسرین ہو گئی. اس وقت جس ویلے کو جلبتا ہے وہ شکر کا مقام ہے، تکبر کا مقام نہیں. پھر پہلے اے مننا میرے کبر ہے، پھر شعوری طور تے بالغ ہونا مننا کہ میرے علاوہ بھی دنیا دے وچ اور لوگ پائے جاندے ہیں جڑے کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تے تیسرا جرت فتوح، اپنے ہی معرفت دی تلوار لے کے اپنے ہی انا دا سر انج کٹنا کہ میں تو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. میں تو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کے ہو رہے تو نہ رہے. کیونکہ یہ جڑی نفس ہے مولانا روم آندے کہ اجدہا حالتی اے ایک بڈھا اجدہا ہے جڑا مردہ نہیں. مولانا روم نے کہانی لکھی کہ ایک بندہ لکڑ ہارا جنگل وچ گیا. اس ویکھیا کہ بڑی بڑی جی ڈانگ پئی. اس غور نال ویکھیا سپ آئی جڑا برف وچ جم گیا. اس نے لے بھئی چنگی موج لگی لکڑاں کٹنا چھڑنا ہے، سپ لے جانا ہے تو مر گیا. تے اینوں جا کے لوگوں نوں ویکھے نا لوگ پیسے دے سن. او مرشد ایک نواں آ گیا آکڑے ہوئے مرشد جی اج کل ہے آکڑے ہوئے مرشد. وہ مرشد کو لے کے گھر چ آیا. لوگ آئے انہوں نے کہا ایڈو بڑا اجدہا. انہوں نے شرینیاں دیتیاں، منتاں مرنی شروع کر دیتیاں. وہ جناب بڑا وہی موج لگ گئی. ایک دن سوچیا کہ یار انہوں میں اندر کر لواں برف نوں پے اندر انگیٹھی بلدی پئی. اس اجدہے نوں انگیٹھی دے نال رکھیا تے سو گیا. وہ جلے برف پگھلی اجدہا میں وہ سوچیا تے سب کو پہلے اپنے خلیفے نوں کھا لیا. آکڑے مرشد سب کو پہلے اپنے خلیفے نوں کھا دے. سب کو پہلے ماں تو نہ بھی مرے کھا گیا. مولانا روم آندا ہے اے تیرا نفس اجدہا ہے. اوے ان خواہشاں دی انگیٹھی دے نال نہ رکھیا کر. جس ویلے برف پگھلی سب کو پہلے تینوں ہی کھا جاسی. اے اجدہا جڑا ساڈے اندر پایا جاندا ہے، فرعون جڑا اندر پایا جاندا ہے، جڑا آندا پیا انا ربکم الاعلی، اینوں اسائے محمدی تو سوا ایندا سر کچھ لیا نہیں جا سکتا. جب تک مصطفیٰ دی سیرت نہ پڑھ سو، آج دی انتصاری دے سبق نہ لئی سو، تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا آزاد کے نوا. توڑا نبی آزاد ہے، توڑا ولیہ کا سردار علی آزاد ہے، کتب علی شاہ آزاد ہے، عبداللہ شاہ آزاد ہے. یہ آزاد لوگاں دی جماعت ہے. انہوں غلامی والے لوگ قابل قبول نہیں ہونے چاہیے. کیا آزادی ہے؟ لیکن مصطفیٰ کو پوچھو. توجہ نہ سنے معراج جو تے گل کرے کدی نہ سنے. معراج کیڑی شے دا نام ہے؟ ایک بندہ جسم دے وچ سارے جسمانی قانون توڑدا پیا. کش سکن لا آف گریوٹی، زمین کسی شے نوں باہر نہیں جان دیندی، اپنے کو چھک لیندی ہے. اور مصطفیٰ نوں نہیں چھک. خلا دے وچ انسان نوں ساہ نہیں لیا جا سکتا، آکسیجن کوئی نہیں، پر مصطفیٰ دا ساہ تا نہیں لیا. جسم روشنی دی رفتار تے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ دی رفتار تے سفر کرے تو ٹوٹے ہو جاوے. 60 ارب ٹکڑے تقسیم ہو جاوے. مصطفیٰ کا تقسیم نہیں ہوتا. کمال ہے نہ زمین اپنے پاسے چھکتی پئی ہے، نہ زمین دے تعلق اپنے پاسے چھکتے پے، نہ خلا رستہ رکیندی پئی ہے، نہ تارے رستہ رکیندے پے. تمام قانون غلام بن
چکے ہیں مصطفیٰ نے. وہ بندہ ایسا طائر لاہوتی ہے، ایسی پرواز کردا پہ ہے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. رب دے عرش تو بھی بلند ہوندا جاندا ہے. ساڈے واسطے سبب کی ہے کہ اس آزاد رب نال جے ملنا ہے تے اپنے دل نو سلیم رکھ. اے نقائص اے مرض تیرے اندر پائے جاندے، کوئی لب ایسا جڑا تینوں آئینہ بھی کھاوے، اے نقص بھی کھاوے، انہاں دے علاج دسے. اس تو بعد تو اپنے اندر او شعوری بلوغ پیدا کر کہ او علاج تو اپنا سکے، تے پھر او فتوت تیرے وچ ہوے، علی دی تلوار تیرے ہاتھ وچ ہوے. اے جڑی مصطفیٰ نے بت شکنی کیتی ہے کعبے دے وچ، اے صرف ظاہری بت شکنی، ایدی علامت یہ ہے کہ تیرے دل دے کعبے دے وچ بت ہے. جنہاں نو علی دے ہاتھ دی تلوار چاہیے ہے، یہ دی ضرب دے نال او بتاں دی گردناں کٹ دے دے. جب تک اے بتاں دی گردناں نہ کٹیاں تکلیف دے مر. سارے کافراں نال لڑنا آسان ہے، اس کافر نال لڑنا مشکل ہے. لیکن جس ویلے آزادی ہوئی تو تسی بھی او طائرے لاہوتی بڑھ گیا جیڑا ہر نماز دے وچ الصلاۃ معراج المؤمن، ہر نماز دے وچ قاب قوسین دے مقام تے اپنی اوقات دے مطابق. سبحان اللہ. ایہ سبق ہی میرا امید ہے کہ پوری گل سمجھا دیتی ہے. بے شک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.